اصل میں جو نیک ارواح ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، ان کی غذا خوشبو ہے، خوشبو ہے، ان کی غذا خوشبو ہے۔ جب ان کی غذا خوشبو ہے تو پھر اس وقت ان کی غذا کے مطابق بھی انہیں ان کا فیضان لینا چاہیے، ان کی غذا کے مطابق ہمیں بھی ان سے غذا لینی چاہیے، ہمیں بھی اس سے نفع لینا چاہیے۔ تو جیسے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ انہیں ایک درویش نے بتایا عمل، وہ فرمایا کہ ایسا کمرہ ہو جس کمرے میں جو ہے وہ پورا بند ہو کمرہ، اور اس میں دھواں ہو، اور اس میں بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ خوشبو جو کہ جنات، نیک جنات، فرشتے، ارواح کی غذا ہے، تو وہ ہماری غذا ہوگی۔ اب غذا دو قسم کی ہے، ایک جسمانی ہے، ایک روحانی ہے۔ جو روحانی غذا ہوگی تو روحانی غذا کا چونکہ وظیفہ، تسبیح، چلہ، عمل، ورد، سجدہ، یہ سب روحانی غذائیں ہیں، تو روحانی غذا کو تقویت دینے کے لیے بھی کوئی روحانی چیز ساتھ ہونی چاہیے۔ جیسے آپ حضرات غذا کو تقویت دینے کے لیے بعد میں گڑ کھا لیتے ہیں یا کوئی چیز اضافی لینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، تو اسی طرح روحانی غذا کے لیے بھی کوئی اضافی روحانی چیز ہو جس سے روحانی علاج کو 100% تقویت ملے، وہ یہ دھوں ہے، یہ دھونی ہے، یہ دیکھیں، یہ اپنی طرف میں کر رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دھونی جو ہے یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ یہ عرب اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، عرب کے ہاں محفل میں کوئی شادی بیاہ کوئی چیز ہو تو دھونیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ایسے کر کے اپنے اوپر دھونی کا دھواں لیتے ہیں۔ محفلوں میں عام دھونی چل رہی ہوتی ہے، مسجدوں میں، محفلوں میں، گھروں میں عود کی اور لوبان کی اور مختلف خوشبوؤں کی دھونی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ خوشبو اور یہ دھونی لینی ہے، اس کے بڑے عجیب کمالات ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ روحانی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، وظیفے کی تاثیر بڑھتی ہے، وظیفے کی طاقت بڑھتی ہے، وظیفے کا یقین بڑھتا ہے، وظیفے کا دھیان بڑھتا ہے، اور پھر وظیفے کے اندر جو اللہ نے اپنی تجلیات، کمالات، تاثیرات رکھی ہیں، وہ اس روحانی دھونی کی خوشبو کی وجہ سے وہ 100% اس کو حاصل ہوتی ہے۔